جہاں پر اس کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو۔ تو یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں: نفس امر، عامر، مامور، مامور بھی اور مامور فی۔ ان 5 چیزوں پر جانکاری رکھنا آپ کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ٹھیک ہے، یا اس کو ہٹا دو۔ دوسری جگہ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بات سمجھ آ رہی؟ تو اس جیسی جو آیتیں ہیں اس میں اگر آپ غور کرو گے، مثال کے طور پر پہلی آیت لے لو فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پہلے اللہ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے ذریعے سے اس بات کو بیان فرمایا کہ رمضان کا وہ مقدس مہینہ جس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ پھر آگے چل کے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر، تم میں کا جو کوئی اس مہینے کو پالے فلیصم، تو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اس میں روزہ رکھے۔ اب یہاں پر دیکھو بیٹا، فلیصم جو ہے یہ ایک امر کا صیغہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ امر غائب کا صیغہ ہے یہ، لیکن معنی میں امر ہی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا حکم دینے والا کون ہے؟ رب قدیم کی ذات ہے، عامر۔ مامور کون ہے؟ جن کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے منکم میں کم ضمیر سے خطاب مومنین کو ہے، تو مومنین کیا ہوئے؟ مامور ہوئے۔ مامور بھی کیا ہے؟ مامور بھی ہے فلیصم، صوم، تو روزہ رکھنے کا حکم دیا جانا یہ کیا ہے؟ مامور بھی ہے۔ فمن شہید منکم الشہر، الشہر جو ہے یہ مامور بھی ہے، یعنی روزہ رکھنا ہے تو کس میں رکھنا ہے؟ تو کہا کہ رمضان کے مہینے میں رکھنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب امر کا بیان آپ پڑھیں گی تو اس میں ان 5 چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ پہلی چیز نفس امر، دوسری چیز عامر، تیسری چیز مامور، چوتھی چیز مامور بھی اور 5ویں چیز مامور فی۔ سمجھا رہے بیٹا بات؟ تو اب مصنف علیہ رحمہ جو ہے پہلی جو چیز ہے نفس امر، اس کے تعلق سے یہ پوری بحث، پوری فصل جو ہے اسی کے تعلق سے ہے۔ عامر اور مامور کے متعلق گفتگو نہیں کی، کیونکہ عامر اور مامور جو ہے یہ شخصیات ہیں، مطلب عامر حکم دینے والا اور مامور جن کو حکم دیا جائے۔ اور چونکہ یہ کتاب میں احکامات کو بیان کیا جانا ہے تو حکم دینے والے کے سے کیا کیا صفت ہونی چاہیے اور جن کو حکم دیا جائے ان کے کیا کیا صفت ہونی چاہیے، اس کا تعلق اس کتاب سے نہیں ہے، اس فن سے نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں چیزوں کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری چیز اور چوتھی چیز مامور بھی اور مامور فی، ان کے متعلق الگ الگ طور پر مصنف نے بحث فرمائی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ الگ الگ جگہوں پر جو ہے اس کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں جی جی انا اردا سارکو اردا ہاں لے لے اردا۔ بات سمجھ میں آئی بیٹا؟ تو اب یہاں جو بحث ہے بیٹا یہ پہلی فصل ہے امر کی، اس میں جو ہے نفس امر کے تعلق سے بیان کریں گے کہ امر کے ذریعے سے کیا کیا معنی ثابت ہوتے ہیں، امر کے ذریعے سے کن کن چیزوں کو ثابت کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزوں کو کیا ہے انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا۔ اب آپ تھوڑا سا آگے چل کر کے اور یہ سمجھیے، امر کا بیان آپ لوگوں نے پڑھا ہے نحو کی کتابوں میں اور صرف میں بھی پڑھا ہوگا اور بھی کچھ جگہوں پر پڑھا ہوگا۔ امر کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے افعال۔ امر کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ افعال۔ افعال کا جو صیغہ ہوتا ہے یہ امر کا صیغہ ہوتا ہے۔ افعال کہہ کر کے خاص افعال کا صیغہ مراد نہیں ہے، افعال کہہ کر کے خاص لفظ افعال مراد نہیں ہے بیٹا، بلکہ امر کا صیغہ مراد ہے۔ اب امر کا صیغہ کبھی افعال کے وزن پر ہوگا، کبھی افعول کے وزن پر ہوگا، کبھی فعیل کے وزن پر ہوگا، کبھی افعیل کے وزن پر ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صیغہ ہے یہ امر کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ صیغے سے مراد خاص لفظ افعال نہیں ہے بلکہ امر کا صیغہ۔ اب امر کا صیغہ الگ الگ ابواب سے الگ الگ آتا ہے اور کبھی کبھی تعلیل ہو کر کے بھی چینج ہو جاتا ہے، جیسے کہ قم ہے، یہ اصل میں اقوم تھا نا، تو قم ہو گیا۔ سمجھ میری بات؟ فعل لفظ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو افعل کے وزن پر تھا، وہ پھر تعلیل ہو کر کے کیا ہو گیا؟ فل ہو گیا یا عل ہو گیا، کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیجیے وزن کے طور پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صیغہ جو ہے یہ امر کے لیے خاص ہوتا ہے۔ اور آپ لوگ یہ بھی بات جانتی ہیں کہ امر یعنی حکم دینا، حکم دینے کے لیے جس کو ہم حکم دے رہے ہیں اس کا سامنے پایا جانا ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے جو خطاب کے صیغے ہوتے ہیں وہی اصل کے اعتبار سے امر ہوتے ہیں۔ سمجھ میری بات؟ ہاں جی۔ اب خطاب کے علاوہ جو صیغے ہیں، اب خطاب کے علاوہ 2 طرح کے صیغے ہوتے ہیں، ایک غائب کا صیغہ ہوتا ہے اور ایک تکلم کا صیغہ ہوتا ہے نا؟ کیونکہ انداز بیان 3 ہی ہوتے ہیں نا، غیبت ہوتا ہے، خطاب ہوتا ہے اور تکلم کو کہیں گے، یا سامنے والا جو ہوگا وہ حاضر ہوگا یا حاضر نہیں ہوگا، اگر حاضر ہوگا تو خطاب اور اگر حاضر نہیں ہے تو غیبت، یا پھر ہم اپنے آپ پر کہیں گے، کسی کو تکلم کہتے ہیں۔
ان تین کے علاوہ کوئی اور چوتھا انداز بیان تو اسلوب بیان تو ہے نہیں. سمجھ آ رہی بیٹا بات؟ تو امر جو ہوتا ہے یہ اپنے علاوہ دیگر کو کہتے ہیں, سامنے والے کو کہتے ہیں. اب سامنے والا جو ہے وہ حاضر ہوگا تو ہی وہ جو ہے امر حاضر کہلاتا ہے, اور یہی امر حاضر جو ہے یہ اصل امر کے صیغے ہیں. اب جو غائب کے صیغے ہوتے ہیں امر کے اندر اور جو متکلم کے صیغے ہوتے ہیں, بات سمجھ آ رہی, تو وہ اصل کے اعتبار سے امر نہیں ہوتے ہیں. ہاں معنوی اعتبار سے امر ہوتے ہیں, حقیقت کے اعتبار سے امر ہوتے نہیں ہیں وہ, سمجھ میری بات, بلکہ وہ ایک مضارع کے صیغے ہوتے ہیں جن پر لام امر کو داخل کر دیا جاتا ہے. کیا ہوتے ہیں وہ؟ مضارع کے صیغے ہوتے ہیں جن پر لام امر کو داخل کر کے اس کو امر بنا دیا جاتا ہے. تو بہرحال امر کی لفظی تعریف کیا ہوگی, لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف کیا ہوگی, سمجھ میری بات. مصنف نے دو لفظوں میں اس کو بیان کیا ہے کہ الامر فی اللغت قول القائل لغیرہ افعال. کہتے ہیں امر لغت میں کہتے ہیں قائل کا, کہنے والے کا اپنے علاوہ سے کہنا افعال, یعنی سامنے والے کو کہے, دوسرے کو کہے افعال, تم یہ کرو. افعال سے مراد صیغہ امر ہے, کچھ بھی کرنے کا حکم دے, کھانے کا, پینے کا, سونے کا, جانے کا, بھاگنے کا, بات سمجھ آ رہی, کچھ بھی کرنے کا, کسی بھی کام کی کرنے کا حکم دے, افعال کے ذریعے سے کہے تو وہ امر ہے. سمجھ میری بات؟ یہ لغوی اعتبار سے ہے. تو لغت کے اعتبار سے افعال کے ذریعے سے سامنے والے کو ہم افعال کہتے ہیں تو یہ امر ہے. سمجھ میری بات؟ اب افعال سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ افعال ایک صیغہ ہے, ایک مفہوم ہے بس. اب آپ چاہے سامنے والے کو اشرب کہیے, چاہے جو ہے اس کو نم کہیے, بات سمجھ میری, چاہے آپ اس کو قم کہیے, کچھ بھی کہیے اس کو, بس افعال کا جو صیغہ ہے یہ کہیے تو یہ امر کہلائے گا لغوی اعتبار سے. سمجھ میری بات؟ اب ہمیں لغوی اعتبار سے تو بحث کرنی ہے نہیں, کتاب تو اصول فقہ میں ہے, بات سمجھ میری, تو اصول شرع اصول فقہ کے اعتبار سے بات کرنی ہے. تو اصول فقہ کے اعتبار سے امر جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ وفی الشرع تصرف الزام الفعل علی الغیر. شریعت کے اعتبار سے امر جو کہا جاتا ہے, امر کا معنی کیا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں غیر کے اوپر فعل کے لازم کرنے کا تصرف رکھنا. غیر کے اوپر یعنی اپنے علاوہ کسی اور کے اوپر فعل کے لازم کرنا, فعل کو لازم اور ضروری کرنے کا تصرف یعنی اختیار رکھنا, اسی کو کیا ہے امر کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ جیسے کہ کہا تھا اپنے غلام سے کہے کہ پانی لے کر کے آؤ, ایتی بالماء, کیا کہا؟ ایتی بالماء, پانی لے کر کے آؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب پانی کے لانے کو واجب کرنا یہی کیا ہے, امر ہے. تو سامنے والے کو یعنی غلام کو آقا نے کیا کیا, تصرف الزام الفعل علی الغیر, غیر کے اوپر یعنی سامنے والے پر فعل کے لازم کرنے کا وہ تصرف رکھتا ہے, اختیار رکھتا ہے. غلام کے اوپر پانی کا لانا لازم نہیں تھا, لیکن جب اس کے آقا نے کہہ دیا ایک بالماء, پانی لے کر کے آؤ, تو پھر اب اس کے اوپر پانی لانا کیا ہو گیا, لازم ہو گیا. تو شرعی اعتبار سے امر کس کو کہتے ہیں؟ غیر کے اوپر فعل کے لازم کرنے کا تصرف رکھنا. تصرف کا معنی ہوتا ہے بیٹا اختیار, ٹھیک ہے. تو غیر پر لا کر اشارہ کر دیا کہ اگر اپنے اوپر کوئی چیز ہم لازم کر لیتے ہیں تو وہ امر نہیں کہلائے گا, بلکہ وہ نظر ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے کہ میں کہوں کہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں 10 روزے رکھوں, سمجھ میں آ رہی بات, تو کیا کہوں گا میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہوں گا او تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم 10 روزے رکھو؟ نہیں, اپنے اوپر جب میں لازم کروں گا تو وہ امر نہیں کہلائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو امر کے لیے غیر کے اوپر ہونا چاہیے. اب وہ غیر جو ہے وہ یا تو سامنے موجود ہو یا سامنے موجود نہ ہو. تو بہرحال غیر کے اوپر فعل کے لازم کرنے کا تصرف رکھنا یہی کیا ہے, امر کہلاتا ہے, شرعی اعتبار سے, اصطلاحی اعتبار سے. فرماتے ہیں کہ فصل فی الامر, یہ فصل ہے امر کے بیان میں. الامر فی اللغت قول القائل لغیرہ افعال. امر جو ہے لغت میں قائل کا اپنے علاوہ سے افعال کہنا ہے. وفی الشرعی تصرف الزام الفعل علی الغیر, اور شریعت میں جو ہے غیر کے اوپر فعل کے لازم کرنے کا تصرف رکھنا. شرعی اعتبار سے امر کس کو کہتے ہیں؟ غیر کے اوپر فعل کے لازم کرنے کا تصرف رکھنا, اختیار رکھنا, اسی کو کیا ہے امر کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ ہاں جی. اب یہاں سے جو ہے ایک بات بیان کریں گے, ایک اعتراض ہوگا, اور اسی اعتراض کی وضاحت جو بیان کریں گے اس میں ہم کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا. خیر چلیے اس کو ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں بیٹا کہ امر کے معنی بہت سارے آتے ہیں, لگ بھگ امر 21 یا 22 معنوں میں آتا ہے. بلاغت کی کتابوں میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, دروس البلاغہ میں شاید پڑھا ہوگا. امر کے الگ الگ معنی آتے ہیں, کبھی وجوب ہوتا ہے, کبھی استحباب ہوتا ہے, کبھی اباحت ہوتا ہے, کبھی تحدید ہوتا ہے, کبھی اختیار ہوتا ہے, کبھی رشد و ہدایت ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کبھی التماس ہوتا ہے. بہت سارے معنی آتے ہیں, اس کے الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لیکن وہ آگے چل کر کے ابھی ایک فصلی اس کو قائم کریں گے کہ امر کا موجب کیا ہوگا,
کو ابھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے چل کر کے پوری باقاعدہ طور پر اس کی ایک فصل ہی ہے. ٹھیک ہے، دیکھو یہی والی فصل ہے، اس میں بتائیں گے کہ امر کس معنی کو جو ہے ثابت کرتا ہے. جیسا 3 فصلیں میں جو ہے لگ بھگ یہ امر کے متعلق ہی ہیں، پھر اس کے بعد مامور بھی کا بیان شروع ہوگا. ٹھیک ہے، بہرحال تو فی الحال ابھی جتنی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں اس کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے، اس کو اچھے سے پڑھیے. امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ لوگوں کو اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا